حضرت عبدالواحد قدس سرہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ ایک جزیرے میں چلے گئے، وہاں ہم نے دیکھا ایک بت پرست بت کے سامنے بیٹھا اس کی عبادت میں مصروف تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تم اس بت کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اللہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور اس کی تعریف زمین پر ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہماری طرف دنیا میں بھیجے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا۔ جب ان کی ڈیوٹی کا وقت پورا ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، لیکن اللہ کی کتاب وہ ہمارے درمیان چھوڑ گئے، اس سے ہم نے اللہ کو پہچانا۔ تو پھر ہم نے اس کو قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے سنائی۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی تو اس نے رونا شروع کر دیا، وہ بہت رویا اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہم نے اسے قرآن کے کچھ صورتیں پڑھائی اور پھر اس کو ایک قرآن دے کر ہم چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واپسی پہ ہمارا اسی راستے سے گزر ہوا، تو ہم نے آپس میں مشورہ کر کے چندہ کر کے اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ جب ہم اس کے پاس گئے، ہم نے جا کر وہ چیزیں اس کو دی، تو اس نے کہا کہ اب مجھے ان چیزوں کی فکر نہیں ہے، جب میں بت پرست تھا، جب میں شرک کرتا تھا، جب میں اس کی نافرمانی کرتا تھا، تب بھی اس نے میرا رزق بند نہیں کیا، اب تو میں اس کا فرما بردار ہوں، اب کیوں رزق بند کرے گا؟ سبحان اللہ۔ فرمانے لگا اب تو مجھے اس کا عرفان حاصل ہو گیا ہے، اور جس سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ تو اس کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اس کا محبوب بنتا ہے وہ اسے اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ فقر و فاقہ بھی انسان کے لیے ایک قسم کا دشمن ہے۔ جب نافرمان ہوتے ہوئے مجھے نوازتا رہا تو فرما بردار ہوتے ہوئے کیوں نہیں نوازے گا؟ سبحان اللہ۔